اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام صوبائی و وفاقی ملازمین کو سلام۔ میں سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ رہا تھا، ظاہری بات ہے آپ میں سے 90% ساتھیوں کے ساتھ رابطہ تو سوشل میڈیا کے حوالے سے ہے، اور میں اکثر سوچتا تھا کہ ملازمین کو کوئی لیڈر یا کوئی ایسا بندہ کیوں نہیں ملا کہ ان کے کام نہیں ہوتے، یا لیڈرشپ آتی کیوں نہیں ہے۔ تو آج مجھے اس کا اندازہ ہوا کہ گزشتہ سال آنسو گیس، شیلنگ، لاٹھیاں پورے پاکستان بھر سے ملازمین آئے اور ایک تحریری معاہدہ ہوا تھا، اسی گورنمنٹ کے ساتھ ہوا، لوگوں نے خوشیاں بھی منائی۔ یہ جو اپ گریڈیشن کی بات کر رہے ہیں عبدالرشید جاکرانی صاحب، میں آپ کی طرف ہی آ رہا ہوں، جو اپ گریڈیشن کے حوالے سے ساتھ ایک طوفان شروع ہوا ہے کہ شاید ملازمین کی اپ گریڈیشن اور یہ معاملات ختم ہو گئے۔ سب سے پہلے اپ گریڈیشن کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ آدھے لوگوں کے میسیجز آنا شروع ہو گئے، جبکہ کلیئر کٹ ہے کہ پرائم منسٹر نے ڈائریکشن دی ہے ایم ایس ونگ کی اسٹڈی ہونی ہے۔ 2 فروری تک تمام لیٹرز میرے پاس موجود ہیں، جس میں تمام ساتھیوں کو میں نے بتایا ہوا ہے کہ وہ بائی دی اینڈ مارچ یا اپریل تک یہ جانا ہے۔ تمام اسٹڈی کنڈکٹ ہوگی، تمام کیڈرز کی، تمام پوسٹوں کی، اور پرائم منسٹر نے ڈائریکشن دی ہے اس کے اوپر۔ پی ایم آفس انہوں نے جان بوجھ کر سمری بھیجی اس کو ڈیلے کرنے کی۔ اب اس ڈائریکشن پہ عمل درآمد ہونا ہے، اسٹڈی ہو رہی ہے، کام اس کے اوپر چل رہا ہے۔ وہ ڈاکومنٹ کو میں بعد میں نہیں، آج ہی شیئر کروں گا کہ کس کس لیول تک ہو گیا ہے، کہاں کہاں سے ڈیٹا آ گیا، اور وہ ڈیٹا میں نے آپ لوگوں سے شیئر بھی کیا۔ اس میں ظاہری بات ہے یو ڈی سی ایل ڈی اسسٹنٹ یہ کیڈر نہیں تھے، اور کس لیے نہیں تھے؟ کیونکہ اس کی آلریڈی ریکمنڈیشن دے چکا تھا ایم ایس ونگ، اور سیکٹری اسٹیب نے بھی اس کے حوالے سے کر دیا تھا۔ یہ صرف ابھی اپ گریڈیشن کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، تفصیلی اس کے اوپر بات ہوئی ہماری آج بھی۔ مذاکرات میں بیٹھ کے بات کرنا کچھ اور ہوتا ہے، فیس بک پہ بیٹھ کے بات کرنا کچھ اور ہوتا ہے۔ تو اٹس بین پرنسپلی ڈیسائیڈڈ کہ سارے کیڈرز کا اکٹھا کرنا ہے۔ یہ تقریباً 1.5 سے 2 لاکھ ملازمین بنتے ہیں جن کی اپ گریڈیشن ہونی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ صرف 10 سے 11 ہزار کا نہیں، یہ تو کرنے ہی کرنے ہیں، ہم اکٹھے ہی کریں گے۔ ایک چیز، کیونکہ دوسرے جیسے ہی ایک ہوئی تو دوسرے لوگوں نے کورٹ کے اندر چلے جانا ہے۔ اسٹڈی کروانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا نہیں ہوا، ہمارا سٹانس اینڈ تک یہی رہا۔ بارکیف کوئی لائسنس والی پستول یا ٹینک نہیں تھا میرے پاس کہ ہم چڑھائی کر دیتے۔ ٹائم سکیل پروموشن، 6 لاکھ ملازمین اس سے پورے 1 to 16 کے بینیفیشری ہوں گے۔ جو ایک فارمولہ انہوں نے بنایا جو سامنے آیا ہے 10، 8 اور 24 سال کے حوالے سے، کہ 30 سال سے 35 سال سے ملازمین ایک ایک سکیل کے اندر جو ہے ویٹ کر رہے تھے، ان کو ٹائم سکیل پروموشن کا نہیں تھا۔ اور یہ ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ سمری جو ہے انشاءاللہ تعالی کل یہ موو کریں گے پی ایم آفس کو۔ ریٹن ایگریمنٹ بھی کر لیں، گورنمنٹ نہ کرے، نوٹیفیکیشن واپس کر ایشو کر کے بھی کر دے تو وہاں پہ ملازمین کیا کر سکتے ہیں۔ تیسری چیز مہنگائی الاؤنس کے حوالے سے تھا، بلکہ اس کے اوپر بعد میں آتے ہیں ایڈ ہاک ریلیف الاؤنسز کو ضم کروانے کے۔ پے اینڈ پینشن کمیشن لاسٹ میٹنگ ہماری اس کے اوپر ہوئی، تفصیلی گفتگو، اور اس کی رپورٹ فائنل ہونے میں مہینہ 1.5 لگے گا۔ 12 فروری تک ریکمنڈیشنز تھی اور رپورٹ فائنل ہونی ہے، اور ہر صورت کے اندر ایڈ ہاک ریلیف الاؤنسز جو ہے آنے والے بجٹ کے اندر انشاءاللہ تعالی ضم ہونے کے لیے جا رہے ہیں۔ اب بات آ گئی فوری طور پہ مہنگائی الاؤنس کی، امیڈیٹ ریلیف دیا جائے، تو تقریباً یہ 13 سے 14 ارب روپیہ جو ہے اس کا فائنینشیل امپیکٹ ہے، بلکہ 15 ارب کے قریب، جو کہ گریڈ 1 سے 16 کی پہلے بات کی گئی 10% چلتے ہوئے ہم نہیں مان رہے تھے۔
آپ ساتھیوں نے شاید دیکھا ہوگا کہ ہماری طرف سے کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی، یہ صرف ٹی وی کے اوپر پٹیاں چلنی شروع ہو گئی تمام معاملات۔ ہم اس کے اوپر ڈٹے ہوئے تھے کہ جب تک فائنینس کی ویب سائٹ کے اوپر آپ پریس ریلیز کو جاری نہیں کرتے، ہم کوئی بیان یا زبانی کلامی کسی چیز کے اوپر نہیں جائیں گے۔ اور وہ ہم بیٹھے وہاں پہ انتظار کر رہے تھے، جب اپلوڈ ہو گیا، تمام میڈیا ٹی وی چینلز کے اوپر چل گیا، ہمارے تک بھی پہنچنا شروع ہوا۔ پھر دیگر قائدین، ہمارا تو تھا کہ منسٹرز آئیں گے اعلان کریں گے، ایک ویٹیج رہتا ہے، بٹ جب اس کی ویب سائٹ کے اوپر چلا گیا تو پھر ہم نے ساتھیوں کو آگاہ کیا۔ اچھا لگتا ہے ساتھیوں کو یہ سارے معاملات دیکھتے ہوئے، یہ ہو رہا ہے اور فلانا ہو رہا ہے۔ فیس بک کے اوپر بیٹھ کے بڑا آسان ہے۔ اپ گریڈیشن کے حوالے سے میں بتاتا چلوں، جتنے بھی ساتھی اس وقت فیس بک کے اوپر کومنٹس اور یہ کر رہے ہیں کہ اپ گریڈیشن اپ گریڈیشن اپ گریڈیشن، بالکل اپ گریڈیشن ہوگی۔ فیس بک کے اوپر جو بیٹھے ہوئے ہیں ان ملازمین کی نہیں، جو عملی طور پہ میدان میں چل رہے ہیں ان کے لیے 1,30,000 ملازمین کی اپ گریڈیشن ہے تقریباً، جو سارے کیڈرز ہیں۔ گراؤنڈ کے اوپر کتنے ہیں سب کو پتہ ہے۔ ٹائم سیل پروموشن 6 لاکھ ملازمین کی ہے، گراؤنڈ پہ کتنے ہیں سب کو پتہ ہے۔ 3.5 لاکھ سے 4 لاکھ وفاقی ملازمین ہیں، گراؤنڈ کے اوپر کتنے آتے ہیں سب کو پتہ ہے۔ 7,21,000 پنجاب کے ملازمین ہیں، عملی طور پہ میدان میں کتنے نکلتے ہیں سب کو اس کا علم ہے۔ تقریباً 6.5 لاکھ ملازمین خیبر پختونخوا کے ہیں، عملی طور پہ کتنے نکلتے ہیں سب کو پتہ ہے۔ کن حالات کے اندر یہ کمپین کی گئی، یہ پروٹیسٹ رکھا گیا، آپ لوگوں کو اس کا بالکل بھی اندازہ نہیں ہے۔ تفصیل انشاءاللہ تعالی بعد میں شیئر کی جائے گی۔ صبح تمام قائدین ملازمین جو پاکستان بھر سے آ رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم ان کو ویلکم بھی کریں گے، اعتماد میں بھی لیں گے۔ اور جن لوگوں کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اپ گریڈیشن کا نوٹیفیکیشن آج ہی ہو جانا ہے، تو گزشتہ سال بھی جو تنخواہوں میں 25% اضافہ ہوا تھا، سارے ملازمین کھا رہے ہیں اس کو۔ مبارکباد مجھے بھی دیتے ہیں، دیگر قائدین کو بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آنسو گیس، شیلنگ، لاٹھی چارج، سب کچھ ہونے کے باوجود سمری موو ہوئی تھی 2 تاریخ کو، اور جو اس کا نوٹیفیکیشن ہوا تھا وہ 3 مارچ کو ہوا تھا۔ ساتھی شاید اس حوالے سے بھول چکے ہیں۔ الحمدللہ جو اپنی کیپیسٹی میں دی میکسیمم میں کر سکتا تھا، جو میکسیمم کیا جا سکتا تھا اویلیبل بجٹ کے اندر رہتے ہوئے، جو ایک سرکمسٹانسز ہمارے آگے ایک شرط بھی رکھی گئی کہ ہمارے رینجرز ایف سی کے ملازمین کو ابھی ریسنٹلی 2 دن پہلے 15% دیا ہے، بارڈر کے اوپر شہید ہوتے ہیں اور دیگر معاملات ہیں۔ اگر احتجاج والے ملازمین کو ہم نے دیا تو یہ تاثر ٹھیک نہیں جائے گا۔ ہم نے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے دیا، اور یہاں پہ ہوگا احتجاج کر کے تو 15% سے اوپر نہیں، وہاں پہ تقسیم تھی 1 سے 16 کے حوالے سے۔ یہ تقریباً 4 گھنٹے کی لڑائی کر کے اسی کو ہم نے 1 سے 19 تک ایک دفعہ پھر سے کروایا۔ 15% سے اوپر نہیں جا رہے تھے، بلکہ یہ تمام جو وزارت خزانہ میں ساتھی ہائیسٹ تک موجود ہیں، سیکٹری آفس تک بھی سب کو پتا تھا کہ یہ 10% کے اوپر ایگری کیے ہیں، اس سے اوپر نہیں جا رہے۔ دیگر جو ڈیمانڈز ہیں ساتھیوں کی، ہاؤس رینٹ الاؤنس، میڈیکل کنوینس الاؤنس، اور یہ تنخواہوں کی تفریق کو ختم کرنا، یہ سارے کے سارے آج سے 7 دن پہلے پے اینڈ پینشن کمیشن کے حوالے ہم کر چکے۔ بہت اچھی طرح سے میٹنگ ہوئی، وہاں پہ ہم نے ورکنگ کر کے دینی ہے اس کے حوالے سے۔ پاکستان بھر کے وہ ملازمین جنہوں نے سپورٹ کیا، حوصلہ افزائی کی، آپ کا بہت شکریہ۔ میرے خیال میں شاید جس طرح سے ساتھی کہہ رہے ہیں دیٹ واز دا میکسیمم، لوگوں کو پتہ نہیں ہے، فوری طور پہ نوٹیفیکیشن کی امید لگائے بیٹھے۔
اپنی ذات کی حیثیت تک جو میکسیمم ہو سکتا تھا ہم نے اپنے ملازمین کے لیے کیا ہے، اور مجھے لگتا ہے جو ساتھی سمجھتے ہیں کہ اس سے زیادہ وہ کر سکتے ہیں. میں ابھی بھی 24 دن کی چھٹی پہ ہوں، 5-6 دن کی رہتی ہے. سارے صوبوں کے ملازمین کو، قائدین کو ہم نے اکٹھا کیا. جو قائدین جنہوں نے اظہار یکجہتی کیا، عملی طور پہ میدان میں اترے، ان کا شکریہ. اور ان کو مبارک بھی ہو کہ 15% ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس جو ہے مزید ہم نے لیا ہے. ان کنڈیشنز پہ لیا ہے کہ آنسو گیس، شیلنگ، یہ سب کچھ کھا کے جو ہم نے چیزیں لاسٹ ٹائم لی تھیں، صوبوں کی ڈائریکشن کی بات نہیں کرتے تھے، 116 کی بات کرتے تھے، وہ آن دی ٹیبل صوبوں کے ڈائریکشنز بھی ہم نے اس کے اندر لی. فائنینس کی پریس ریلیز پہ موجود ہے. گریڈ 1 to 19 کی بھی ہم نے لی، کیونکہ ہمارے ساتھ بہت سی کمیونٹی 16 اینڈ ابو بھی تھی ان کا. اور یہ آپ لوگوں کو کریڈٹ جاتا ہے ان تمام قائدین کو، ملازمین کو جو عملی طور پہ موجود تھے. ظاہری بات ہے ہر بندے کی ہر خواہش پوری نہیں ہو سکتی. ود دی پیسج آف ٹائم بہت سی چیزیں ہیں، اور یہ الائنس برقرار رہے گا تو میرے خیال میں ہوگا. اور سب سے بڑی چیز آپ لوگوں کا اعتماد، آپ لوگوں کا اعتبار. لیڈرشپ کیوں نہیں مل سکی؟ یہی وجہ ہے کہ آپ نے آئے گالی گلوچ اور سب کچھ شروع کر دیا. KPK کے اندر معاملات طے نہیں ہوئے. جو گروپ سب سے زیادہ گالیاں دیتا تھا لیڈران کو اور دیگر معاملات تھے، ہم نے تو 10 تاریخ کے دھرنے کی کال دی ہوئی تھی. ہمیں بھرپور طریقے سے تقسیم کرنے کی کوشش کی گئی. ایک گروپ جو ہے بیٹھا ہوا تھا KPK کے اندر اپنے دھرنے کی کال دے کے 10 فروری کو، اور اینڈ ٹائم پہ وہ وہاں سے ہٹا اور پیچھے سے غائب ہو گیا. مگر اس نے ایک تقسیم کا میسج ڈالا ہوا تھا کہ آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس 2 حصوں میں تقسیم ہے. بہت سے ملازمین کو نہیں پتا، آج میں آن گراؤنڈ بتاتا چلوں. دوسری سائڈ سے ہمارے محترم، آج نام لینا ضروری ہے کیونکہ میں نے کہا تھا کہ ملازمین کے حقوق سے میں فارغ ہو جاؤں تو پھر میں بات کروں گا. پوری طرح سے تو نہیں ہوئے. سلطان مجددی صاحب، ان کو ہم نے چیئرمین رکھا تھا پچھلے پروٹیسٹ میں. جتنی عزت مجھے ملی میرا اللہ جانتا ہے. کوشش کی کہ اس کو میں برقرار رکھ سکوں. آج کی ڈیٹ تک شاید ساتھیوں کی امیدوں پہ پورے نہیں اترے، مگر اپنے الائنس کے ساتھ دھوکہ یا وہ نہیں کیا. مگر ہمارے چیئرمین صاحب جو ایک تنظیم آل پاکستان کلرک ایسوسی ایشن کے صوبائی صدر تھے، مرکزی صدارت لینے کے چکر میں ایک اور اس گروپ کے ساتھ چلے گئے جو آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس کا شروع سے ہی خلاف تھا. ہم 6 تاریخ کو تھے، وہ 14 تاریخ کو اس کے اندر رہے. اور سب سے بڑھ کے صوبائی ملازمین کو ورگلاتے رہے کہ ہمارے مسائل وفاق سے حل نہیں ہونے، صوبوں سے ہی حل ہونے ہیں. اور حلف برداری جب کرنی تھی تو گزشتہ دنوں 6 تاریخ کو پریس کلب میں آ کے گورنمنٹ کو ایک میسج دے کے گئے کہ ہم اتنی تنظیمیں ہیں آل پاکستان پینشنر لیبر تحریک کے نام سے، اور ہم لوگ 16 مارچ کو اسلام آباد آ رہے ہیں. جبکہ یہ انڈرسٹوڈ تھا کہ 10 فروری کی احتجاج کی کال دی ہوئی تھی. ہم نے ان سے بھی اظہار اللہ تعلقی نہیں کیا، ہم خاموش تھے کہ ملازمین میں ایک تقسیم کا میسج نہ جائے. آل پاکستان کلرک ایسوسی ایشن. دوسری ایک اور ہمارے محترم، میں نام نہیں لوں گا، ان کو ہم نے 5 فروری کو اسلام آباد میں پکڑا بھی تھا. ملازمین کے حقوق کے دعوے دار، پاکستان بھر کے ملازمین ایک پلیٹ فارم سے اکٹھا اور پھر یہاں پہ آ رہے تھے. انہوں نے 6 مارچ کی ڈیٹ اناؤنس کر دی، گورنمنٹ کو ایک دفعہ پھر سے تقسیم کا میسج دیا. تو ان تقسیم در تقسیم ان حالات کے اندر بہت سی یونینز ایسوسی ایشنز کو ہم نے آخری ہفتے کے اندر جو آن بورڈ کیا. اللہ کا شکر ہے کہ بجٹ سے ہٹ کے پاکستان کی تاریخ کے اندر دوسری دفعہ ہم نے اپنے پریشر سے ٹیبل ٹاک کے اوپر دوسری دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہوا ہے. ایک گزشتہ سال 10 فروری تھا اور ایک اس سال کہ بجٹ سے ہٹ کے ہم نے ملازمین کو جو ہے ریلیف لے کے دیا. دیگر جو ہمارے ملازمین وابڈا
کہ خاص طور پہ اس میں آلریڈی ہماری میٹنگز ہو چکی ہیں. ایک میٹنگ پاور سیکٹری کے ساتھ جس میں جینکوز کے مسائل ہیں. تمام پاکستان بھر کے ڈیلی ویجز کانٹریکٹ اور اس کے اوپر ہم بیٹھ کے ہم نے میٹنگ. ساتھی اس میسج کو شیئر بھی کر دیں کہ جتنے بھی ڈیلی ویجز کانٹریکٹ اور 10 15 سالوں سے ملازمین جو ہے اس کا انتظار کر رہے ہیں. ہمیں تو الائنس کو بنائے ہوئے ساتھیوں کو جوڑے ہوئے ابھی صرف سال ڈیڑھ ہی ہوا ہے. عملی طور پہ 1 سال جو آپ کہہ لیں کہ ہوا ہے. اور جو مرات آپ کو لے کے دے دی ہیں مثال کے طور پہ پورے 1 سال میں 25%، 1 مارچ، جولائی کے اندر 10%، سپٹمبر کے اندر ہاؤس ہائرنگ وفاق کی ہوئی، صوبوں کی الٹیمیٹلی یہ ہونی ہے تمام ڈپارٹمنٹس کے حوالے سے 44%، دسمبر میں انکریمنٹ ہر بندے کی لگتی ہے اور ایک دفعہ پھر سے 15%. یہ 1 سال کے پیریڈ کے اندر ہم نے لیا. اور آنے والے بجٹ میں ایڈ ہاک ریلیف الاؤنسز ہم اپریل کا ٹائم پہ جو ہے یہ اپ گریڈیشن کا ہے ہمارا انشاءاللہ تعالی. ٹائم سکیل پروموشن کی سمری انشاءاللہ تعالی صبح موو ہو جائے گی، اس پہ بھی نظر رکھے ہوئے ہیں. اور بجٹ کے اندر ہاؤس رینٹ ہمارا اس کو سیلنگ میں لے کے جانا ہے. میڈیکل کنوینس اور تفریق کو ختم کرنے کے حوالے سے ڈھاک ریلیف الاؤنسز کو انشاءاللہ تعالی ضم کروانا ہے. یہ بجٹ کے حوالے سے چیزیں ہیں. بہت سے قائدین کیونکہ رابطے میں نہیں تھے، صوبوں کے بھی، ہم تو انتظامات کے حوالے سے گئے تھے وہاں پہ بیٹھے. پنجاب سے میڈم رخسانہ ساتھ تھیں، باقی تمام صوبائی قائدین کے ساتھ ہم رابطے میں تھے. گاہے بگاہے میجورٹی قائدین کے ساتھ انشاءاللہ تعالی قائدین یہاں پہ آئیں گے، بیٹھ کے مشاورت کے ساتھ آگے کا لائے عمل بھی دیں گے. اور ملازمین اگر سمجھتے ہیں تو ایک لیڈرشپ منتخب کریں، یا کوئی ساتھی سمجھتا ہے وہ لیڈ کر سکتا ہے تو بالکل آئے. اسی لیے عہدہ رکھا تھا اپنے پاس چیف کوارڈینیٹر کا کہ ایک کوارڈینیشن کے حوالے سے میں معاملات حل کر سکوں. عہدوں کا شوق نہیں ہے. دیگر ساتھی جو سمجھتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کے کہ یہ معاملات ہونے چاہیے، ہر چیز کا ٹائم ہوتا ہے. جو 25% ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس بھی ملا ہے، سارے معاملات تانسو گیس شیلنگ گرفتاریوں کے بعد بھی 11 فروری کے بعد وہ 2 مارچ کو نوٹیفیکیشن ہوا تھا. اپ گریڈیشن ہر صورت میں ہوگی، تحریری ایگریمنٹ موجود ہے، انہوں نے ٹائم لیا، اس کے اوپر ایم ایس ونگ کام کر رہا ہے، آپ کو ڈیٹیل پرووائڈ کرتے ہیں. کتنی میٹنگز ہوئی ہیں، کیسے ہوئی ہیں، وہ بھی آپ کو بتائیں گے. اس حوالے سے ساتھ ساتھ ٹائم سکیل پروموشن جا رہا ہے. باقی جتنی چیزیں ہیں انشاءاللہ تعالی ساتھیوں سے شیئر کریں گے. ابھی میں ذرا آرام بھی کر لوں. میں میسیجز دیکھ رہا تو میں پریشان تھا کہ شاید یہ وہی لوگ ہیں یا کیا معاملات ہیں. بہرحال مبارک ہو ان ملازمین کو. کم از کم 10,000 اگر جن کی سیلری ہے، یہ بیسک پے ہے، انیشیل بیسک پے نہیں ہے. یہ بھی ذہن میں رکھیں جو صوبوں کے اندر بلنڈر کیا گیا تھا. کم از کم جو گریڈ 1 کا ملازم ہے جس کی 10,000 بیسک پے ہے، 1,500 روپیہ 15 اگر فیصد کی بات کرے تو اس کی تنخواہ میں کم از کم 15% کا اضافہ ہے. اپ گریڈیشن کی بات کریں تو میرے خیال میں کوئی بھی کیڈر تھا اس کی اپ گریڈیشن کی بات کریں تو 1,500 سے 2,000 ہی ایک سٹیپ سے اگلے سٹیپ پہ بنتا ہے، کیونکہ اگلے سکیل میں جاتے ہوئے پے فکسیشن ہی اس کی ہوتی ہے. تو فائنینشیل امپیکٹ کے حوالے سے تو ہے، مگر اپ گریڈیشن کے اوپر میں نے پہلے بھی کہا تھا ٹائم سکیل کے اوپر ساتھیوں کے سمجھوتا نہیں ہوگا. اور جو 10 20 30 سالوں سے ملازمین بیٹھے ہوئے ہیں انشاءاللہ تعالی ان کا بھی حق ہے. جو کلیریکل کی بات کرتے ہیں تو ان کے لیے بھی پیغام ہے کہ کلیریکل تو 5 سے 7 اور 7 سے 9 اور 9 سے 11 میں جا چکا ہے. بہت سے کیڈر ایسے ہیں جو بالکل وہیں پہ ہیں، ہم ان کی بھی بات کر رہے ہیں اور ان کی بھی انشاءاللہ تعالی ہم نے کروانی ہے بشمول اپنے کلیریکل سٹاف کے. کوئی ساتھی سمجھتا ہے بہتر طور کے اوپر لیڈ کر سکتا ہے وفاق میں یا کہیں پہ تو بالکل آئے لیڈ کریں. گھوڑا بھی حاضر ہے اور میدان بھی. مخالفت نہیں کریں گے، سپورٹ کریں گے. فائنینشلی آن گراؤنڈ بندوں کے لحاظ سے اور دیگر جو بھی صورتحال ہے، بلکہ کل بھی تعداد کافی آئی ہوگی، کوئی لیڈ کرنا چاہتا ہے
تو میں گھر میں سوتا ہوں میں شام تک، اور آپ لیڈ کریں معاملات کو انتظامیہ کے ساتھ بھی، اور قبول کروا سکتے ہیں تو کروائیں۔ ایک کثیر تعداد موجود ہوگی۔ وفاق کے ملازمین کے لیے میسیج ہے کہ صبح آپ نے ہر صورت کے اندر جو ہے وہاں پہ پہنچنا ہے۔ جو ہمیں ایک ریلیف ملا ہے 15% کی صورت کے اندر، سب کو پتا تھا کہ آثار نظر نہیں آ رہے، ایک گراؤنڈ تیار کیا گیا، کس طرح سے گراؤنڈ تیار کیا، میدان لگایا، یہ مجھے پتا ہے اور ان قائدین کو پتا ہے جو عملی طور پہ اس کے اوپر تھے۔ ساتھیوں کا شکریہ، تھوڑا سا آرام کر لیں، اس میسیج کو شیئر بھی کر دیں۔ تھینک یو سو مچ۔